موجود ہیں برابری پارٹی کے چیئرمین جواد احمد صاحب، معروف سماجی ایکٹیوسٹ ہیں، اور باقی کارکن میرا خیال ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، تو اوور ٹو یو. پہلے سے آپ اپنا تعارف کروائیں گے، اس کے بعد جواد صاحب برابری کے حوالے سے اپنی جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے مزید پیش کریں گے کہ برابری کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے کس اسٹیپس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم ایک علیحدہ ایک پارٹی بنائی جائے جو محنت کش اور مزدور اور جو ہے کسان کی پارٹی ہو، جو جس پہ جو خود وہ اپنے لیے جو ہے نا اسٹیپس لے سکے. اور سیکنڈلی، اور ان کا ایک بڑا اچھا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم نہیں بننا، آپ میں سے کچھ وزیر اعظم کچھ اپنے لیے لوگ منتخب ہوں تو تاکہ وہ بہتری کے لیے جو ہے نا کام کر سکیں. تو اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ جواد احمد صاحب. ہمارا جو اصل جو نظریہ ہے کیونکہ ہم چند لوگوں کی اصل وہ تو یہی ہے کہ عام لوگوں کو سیاسی طور پر متحرک کیا جائے، کیونکہ عام لوگ جب تک ریپرزینٹ نہیں کرتے سسٹم کو اور جب تک اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو وہ لوگ صرف ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. اب ان کی مرضی ہے جو چلا رہے ہیں وہ آپ کو کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے، کیونکہ دینے والے وہ ہیں اور ہاتھ ملا کے آپ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ ایک طبقہ ہے خاص جو بار بار حکومت کرتا ہے، پہ پارٹی میں ہوتا ہے. ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ الیکشن نہیں کر سکتے، سوچ بھی سکتے الیکشن میں لگا چکے. ان کے پاس اتنا پیسہ ظاہر نہیں ہوتا ایکسٹرا کہ وہ الیکشن پہ لگا سکیں. الیکشن کوئی بھی تو الیکشن is not anything which a normal person can do. It takes it requires a lot of money, lot of energy, time. جو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. مڈل کلاس کے لوگ اپنے کام چل رہے ہیں تو ان کے پاس اتنا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی طور پہ متحرک ابھی بھی نہ ہوئے لوگ تو اپنے طبقے کے لیے کام ترسیل نہیں کر سکتے، اور اپنے طبقے کے لیے پارٹیسپیٹری اور ریپرزینٹیو ڈیموکریسی دونوں جو اس کے رخ ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ڈال سکتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان جو برابری کی بات کرتی ہے، ہم جو لوگ جدھر کھڑے ہوئے ہیں 1% لوگ ہم چاہتے ہیں کہ نیچے سے لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے جائیں، برابری سے بڑے لوگوں کو نیچے نہ لے کے آئیں. ہم ان کو برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں، نیچے کے لوگوں کو اٹھا کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو ریڈیکل ریفارمس کرنے پڑیں گے اس ملک کے اندر. اس میں لینڈ ریفارمس بھی کرنے پڑیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے اسٹیٹ کو انڈسٹری میں بھی جانا پڑے. ہو سکتا ہے یہ جس جو اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائز کیا جائے گا، اور جب ٹیکس لوگ دیں گے تو پھر وہ لگایا جائے گا لوگوں کی فراہم کے لیے. یہ ماڈل چل نہیں سکتا تھرڈ ورلڈ میں. یہ نہ انڈیا میں چلتا ہے نہ پاکستان میں چلتا ہے. انڈیا میں 1991 سے ماڈل لے کے آئے ہوئے ہیں. آج اس بات کو 29 سال ہو گئے، 28-29 سال. آپ کے سامنے انڈیا نے کیا کر لیا. 80 کروڑ غریب لوگ ہیں وہاں، 80 کروڑ 42 کروڑ لوگ جو ہے وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ ایک دن میں 50 سے 80 روپیہ کماتے ہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ اگر ہم یہ ریفارمس لے کے آ رہے ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے نواز شریف لے کے آ رہے تھے، اور اس سے پہلے آصف داری لے کے آ رہے تھے، تو عام آدمی اس میں سے کیا ملے گا؟ ہسٹری بتاتی ہے کچھ نہیں ملے گا. اس کا اسٹارٹ تو ہو چکا ہوا ہے، تو آگے جا کے اور بڑھتا جائے گا. یہ جتنے آپ بزنسز لے آئے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے آئے، جتنے بھی آپ یہاں کا پہلے سے امیر آدمی جس کو اور پیسہ کما لیں گے، تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت جو فری مارکیٹ کیپٹلزم ہے وہ ایکیومولیشن آف ویلتھ ہمیشہ چند ہاتھوں میں اور زیادہ کرتا جائے گا. وہ عام لوگوں کے پاس کچھ نہیں چلا جائے گا. یہ تو امریکہ میں ہو رہا ہے، پاکستان کیا چیز ہے؟ امریکہ میں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے. ہر جگہ لوگ باہر آ رہے ہیں، ہر جگہ لوگ موومنٹ چلا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ اسٹوڈنٹس وہاں پہ ورکرز سب آج کل اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں. امریکہ میں برنی سینڈرز کھڑا ہو گیا ہے. انگلینڈ میں جیرمی کوربن جو ہے وہ سربراہی کر رہا ہے، جو ہارڈ لائن کا لیفٹ کا لیبر پارٹی کا چیئر ہے. ملکوں میں نہیں ہو رہا تو ہمارے ملک میں اس سلسلے میں کیسے چلنا ہے کہ ہمیں تو پکا پتہ ہے کہ نہیں چل سکتا. لیکن اگر یہ آپ کو نہیں پتا تو ہم بتا رہے ہیں. اب گزرت سسٹم کی ہونا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شعور کی جو حالت ہے لوگوں کی اس وقت، ہم کوئی بہت ہی ریڈیکل بات تو نہیں کر سکتے کہ برابری ایسی نہیں ہے کہ سارے جیسے ہو جائے اور سب کو ایک جیسا چیز ملنی شروع ہو جائے. ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس ملک کے اندر جو عام لوگ ہیں
ان کو تعلیم صحت وہی ملنی چاہیے جو حکمران طبقے کو ملتی ہے. یا تو حکمران طبقہ حکمرانی نہ کرے, چھوڑ دے, کسی اور کو کرنے دے, اور یا پھر ان کے بچے اسی اسپتال میں جائیں گے جہاں عام لوگوں کے بچے جاتے ہیں, ان کے بچے اسی اسکول میں جائیں گے جہاں لوگوں کے بچے اسکول جاتے ہیں. وہ حکمرانی بھی کریں اور ساتھ عیاشی بھی کریں, اپنی کرنے نہیں کرتے. یہ بہت ہو گئی ہے. ان لوگوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں, کسی کے پاس سینکڑوں کنال کا ہے, کسی کے پاس سینکڑوں ایکڑ کا ہے. یہ لوگ امیر غریب کی سیاست کی بات نہیں کرتے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن, دھاندلی, لوٹ مار اس کی بات کرتے ہیں. جو یہ سب کر رہے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے ان سے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. یہ تو بات ہی فضول ہے کہ اس نے غیر قانونی سے کمایا ہے, اس نے قانونی سے کمایا ہے. یہ ریٹرک ہے عمران خان کا جو انہوں نے بیچا ہے اتنا عرصہ. لیکن پیسہ جو قانون یا غیر قانون کمایا جاتا ہے آخر وہ پیسہ ہوتا ہے, اور وہ چند لوگ کما رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ نہیں کما رہے ہوتے. اس وقت میں مزدور, کسان, محنت کش, مڈل کلاس سارا دن 8 10 12 گھنٹے کام کرتی ہے, ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. وہ چاہے قانونی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں غیر قانونی سے, ان کو نہیں ملتا. جن لوگوں کے پاس ہے انہیں کے پاس ملتا جاتا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے الزام پرشی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو جعلی طریقے سے دشمن قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اس کو لٹکا دوں گا, کوئی کہتا ہے میں اس کو لٹکا دوں گا. یہ ایک ہی طبقے کے لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں, ہمارا شکر لگانا ہے, ٹی وی پہ آگے ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں ہمارے سامنے. یہ سب مصنوعی ہے, جعلی ہے. اگر آپ نے ثبوت دیکھنا ہو تو بھی دیکھ لیں. عمران خان نے اتنا کچھ کہا تھا, نواز شریف تو باہر چلے گئے ہیں. اتنا کچھ کہا تھا, زرداری تو باہر آ گئے ہیں. تو صاحب پتہ لگتا ہے کہ جس سسٹم ہے تو یہ چلا رہے ہیں, یہ طبقہ سسٹم چلا رہا ہے. یہ نہ نواز شریف چلا رہا ہے, نہ یہ آصف زرداری چلا رہا ہے, نہ عمران خان چلا رہا ہے. یہ ایک طبقہ چلا رہا ہے. اس طبقے کے سارے ریپرزینٹیو ہیں. ان کی آپسی لڑائی ہے, ان کی آپس کی لڑائی ہے. اس کو اس سے مسئلہ ہے, اس کو اس سے مسئلہ ہے. اس کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کیوں بنا, میں کیوں نہیں بنتا. اس کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کو زیادہ بڑا گھر ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور کہتے ہیں بھائی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. نواز شریف بھی ایسی دعوی کرتے تھے اپنے زمانے میں, آصف زرداری بھی یہ دعوی کرتے تھے اپنے زمانے میں, اور عمران خان بھی دعوی کر رہے تھے پچھلے 22 سال سے. آگے جو انہوں نے کیا وہ آپ دیکھیں. اور مدینہ کی میں ان کی بات خاص طور پہ کرنا چاہوں گا, اس لیے کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے, اور کیوں کچھ نہیں کر پا رہے اسے بات کرنی ضروری ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ چاہے کوئی بھی فلسفہ ہو, ایون مذہب بھی ہو, کوئی انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو, مودی کے خلاف بات کرنی ہو, حالانکہ وہ ہمارا ملک تو نہیں ہو تو ان کا ملک ہے, یہ ہر جگہ ہر چیز کو یوز کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں دیکھیں کیا بات کر رہا ہوں. اور بھائی عام لوگوں کی روٹی کا کیا تعلق ہے مودی کے ساتھ, عام لوگوں کی روزگار کا کیا تعلق ہے مذہب کے ساتھ. ادھر تو کرسچن بھی رہتے ہیں, شیعہ بھی رہتے ہیں, سنی بھی رہتے ہیں ادھر, اور ہر ایک اپنا اپنا ماننے والا, کوئی کچھ مانتا ہے, کوئی کچھ مانتا ہے. ایک گھر کے اندر ایک سنی بریلوی خاندان کے اندر 6 لوگ اگر ہیں تو ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو مانتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے ایسے ہونا چاہیے, کوئی سمجھتا ہے ایسے ہونا چاہیے, ہر ایک کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن یہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں. آپ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کریں, اب مدینہ کی ریاست جو ہے ان کو جو شرم آنی چاہیے اس کی بات کریں, کیونکہ اس کے اندر تو خلیفہ نے پہلی بات ہے کہ دیکھیں میں تو یہ بتا دوں آپ کو کہ مدینہ کی ریاست کوئی نہیں بنا سکتا, کوئی بھی نہیں بنا سکتا. جن نے بنائی تھی انہوں نے بنائی تھی, اور وہ اس وقت کے لوگ تھے, اور وہ کر کے ہمیں بات بھی نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں. ہمیں ریاست بنانی چاہیے تو سب کو تعلیم اور صحت روزگار دے, ہمیں ریاست بنانی چاہیے تو سب کو کھانا کپڑا گھر دے, ہمیں ریاست بنانی چاہیے تو سب لوگوں کو تحفظ دے, عزت دے, ٹرانسپورٹ دے, بجلی دے, پانی دے. یہ ریاست بنانی ہے ہم نے, اس کا کوئی بھی نام رکھ لو. لیکن مدینہ کی ریاست کی بات کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اس سے لوگ ایک دم ان کو معتبر سمجھتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مدینہ کی ریاست میں, کیونکہ ہم نہیں بنانا چاہتے, ہم تو عام ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے بنائی, لیکن جو انہوں نے بنائی تھی وہ کیسی تھی. اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میری دکان میں بند کر لیتا ہوں, میں وظیفہ دوں گا بیت المال سے, میرا پیسہ بھی سارا دولت بیت المال میں چلی جائے گی, اور میں وظیفہ دوں گا وہاں سے, تنخواہ دوں گا. تو تنخواہ جب انہوں نے اپنے لیے چنی حضرت عمر کے ساتھ مل کے, تو وہ تنخواہ تھی مدینے کے مزدور کی اجرت. مدینے کے مزدور کی اجرت. جب ان سے کہا گیا کہ کم نہ پڑ جائے, انہوں نے کہا کہ مجھے کم پڑ گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو بھی پڑ رہی ہے کم, تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ اس کی اجرت بڑھا دیں گے. ان کو شرم نہیں آتی ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ 300 کنال 5 محلے میں رہتے ہیں بنی گالا میں,
یہ ادھر 7 کنال 8 مرلے کا گھر ہے ان کا. جس شہر میں لوگ 3 مرلہ زمین نہیں خرید سکتے نوجوان آج کے, اگر ایک نوجوان 50,000 1 لاکھ بھی کماتا ہو نا, وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا لاہور میں. کیسے بنائے گا بتائیں؟ 50,000 روپیہ اگر وہ مہینہ کماتا ہے, وہ گھر کیسے بنائے گا؟ اس کے بچے ہیں, اس کے گھر میں بل آتے ہیں, اس نے ٹرانسپورٹیشن بھی کرنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. وہ 3 مرلے کا پہلے زمین کیسے لے گا؟ مجھے بتایا کہاں لے گا؟ لاہور میں 3 مرلے کی زمین آپ کو پتا کتنے کی ہے؟ تو وہ تو 3 مرلے میں نہیں رہ سکتا, مکان نہیں بنا سکتا اپنا. وہ 1 لاکھ روپے بھی لیتا ہوں نہیں بنا سکتا, کیونکہ 1 لاکھ والے کے اخراجات تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. اس ملک کے نوجوانوں کو بھی پتہ نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس ملک کے نوجوان اپنے باپ اور اپنے دادا کے گھر میں رہیں گے ساری نسل یہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے. تو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایک حکمران آتا ہے مدینہ کی ریاست کی بات کرتے اور 300 کنال 5 مرلے میں رہتا ہے مدینہ کی ریاست بنانے کے بعد بھی. اس کے بعد وہ ادھر بھی گھر ہے, 14 پراپرٹیز ہیں, مطلب 2 تو یہ ہیں جو میں گھر بتائے, 12 پراپرٹیز اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ یہ تو مذہب کی بات آ گئی جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور خود جو ہے یہ اتنی سی قربانی دینے کو تیار نہیں, ہمت نہیں ہے ان میں, اتنی سی قربانی یہ لوگ نہیں دے سکتے کیونکہ امیر غریب کی بات نہیں کرتے. یہ تو بات کرتے ہیں کرپشن دھاندلی کو بڑے فوکس سے نعرے ہیں, ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کرپٹ ہے, وہ کہتے ہیں میں کرپٹ ہوں, یہ کون سا نعرہ ہے؟ اس نے اس کو کرپٹ کہہ دیا, اس کو کرپٹ کہہ دیا. وہ جی وزیر اعظم بننے کا معاملہ ہے تو 3 دفعہ تو وہ بھی بنے جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں, 3 دفعہ بنے, وہ آپ تو 1 دفعہ بنے. تو ایک تو مذہب انہوں نے جس طرح ایکسپلائٹ کیا, دوسرے لیول پہ انہوں نے چیریٹی کا کام کیا. اور بھائی جو چیریٹی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ عیدی صاحب جیسے ہوتے ہیں, عبدالستار عیدی جیسے, جنہوں نے چیریٹی سے چیمپئن بنا تھا, جو پوری دنیا میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے چیریٹی, کر کے دکھاؤ میرے ساتھ, کمپیٹ کرو, آؤ ذرا میرے ساتھ, اترو نالوں میں, چلو قبروں سے مدعے نکالو, آؤ میرے ساتھ ذرا سڑکوں پہ پھرو. یہ ہے چیریٹی کا نمونہ کر کے دکھایا عیدی صاحب نے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسپتال, بڑے بڑے اسکول کالج بنا کے ہمارے پیسوں سے, اپنی پراپرٹی کوئی نہیں دیتے. عمران خان نے 14 پراپرٹیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں دیتے چیریٹی میں؟ بھئی آپ چیریٹی کے چیمپئن ہیں اس ملک میں, آپ نے نام بنایا ہوا ہے, پیسے تو دیں اپنے, ہم سے مانگ رہے ہیں, ہمارے پہلے پیسے نہیں ہیں. مڈل کلاس پر کتنے پیسے دینے کے؟ وہ تو میں نے بتایا 3 مرلے کا گھر نہیں خرید سکتا. ایک محنت کش کے پاس کتنی تنخواہ ہے؟ اس ملک میں نہ سوشل سیکورٹی ہے, جدھر ہم یہ بیٹھے ہوئے ادھر بھی نہیں ہے. ان سے پوچھیں ان کے ورکر سے, ان کے پاس ان کو ملتی ہے منیمم ویج, ان کو ملتی ہے سوشل سیکورٹی, ان کو ملتی ہے پینشن, ان کو ملتی ہے اولڈ ایج بینیفٹس, ان کو ملتی ہے اوور ٹائم, کسی کو نہیں ملتا. یہ وہ ملک ہے. اور اس ملک میں آپ اس وقت ایسے لوگوں کے جنگل میں پھنس گئے ہیں جو جھوٹ بول بول کے ایک طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایک ہی طبقہ ہے, وہ 1% لوگ ہیں جگیردار سرمایہ دار مافیا سے, یہ ان کی پارٹیاں ہیں. آپ کو بیوقوف بنایا ہوا انہوں نے, آپ کو آگے لگایا ہوا ہے, آپ ان کے لیے سوشل میڈیا پہ لڑائیاں کر رہے ہیں. آپ لوگ عمران خان کے غلام ہیں یا نواز شریف کے غلام ہیں یا آصف زرداری کے غلام ہیں, آپ کو عقل ہی نہیں ہے. اس لیے براؤنی پارٹی پاکستان بنائی ہے کہ بھائی آپ لوگ کو عقل دی جائے اور خود کرو کچھ. ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کے لیے, یہ آپ کے طبقے کے نہیں ہے, یہ آپ کے طبقے سے نہیں بلانگ کرتے, اور نہ ان کو آپ کا درد ہے. اگر ان کو آپ کا درد ہوتا تو یہ میں نے جس طرح کہا عمران خان چیریٹی چیمپئن ہے تو اپنی چیریٹی میں چیتے دیتے, قبر میں لے کے جانی ہے 14 پراپرٹیز انہوں نے. تو اسی طرح اگر ان کو درد ہوتا تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست قائم کرتے, پھر اس کے اوپر وظیفہ لیتے, پھر وہی تنخواہ لیتے جو کسی بھی جگہ میں منیمم ویج ہوتی ہے, منیمم ویج لیتے. عمران خان لیتے نا 17,500 روپیہ. میں دیکھتا ہوں سارے سپتال اسکول ٹھیک ہوتے کہ نہیں ہوتے, ایک دن میں ٹھیک ہوں گے جس دن آپ حکمرانوں کو کہیں گے نا اس تنخواہ میں کام کرو جس تنخواہ میں منیمم ویج پہ کوئی کام کر رہا ہے. اس ملک کا سارا آوا کاوا چینج ہو جائے گا. اب کیونکہ ان کو پکڑنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, یہ لگے ہوئے ہیں ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور ہم پاگل ہیں سارے, ہم جاہل ہیں. ہم ان کو ووٹ تو چھوڑو, ان کے نعرے مارتے ہیں, ان کے لیے لڑتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جا کے لڑتے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کے, گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو. کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. اور بھائی 14 پراپرٹیز ہیں اس کے پاس, 300 گرام میں وہ رہتا ہے. 7 کنال 8 مرلے بھی ادھر اس کا گھر ہے لاہور میں, جہاں 3 مرلے نہیں بناتا. 7 کنال 8 مرلے کا گھر نہر کے اوپر ہے, اس کا سب سے جو پرائم لوکیشن ہے. آپ اس کے لیے لڑائیاں کریں لوگوں کے ساتھ, اس نے آپ کو کیا دینا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں
اس ملک میں تمام نوجوانوں کو جو مڈل کلاس ہیں اور محنت کشوں سے ہیں، آپ جا کے کسی پارٹی کو جوائن ان تینوں میں سے کر کے دکھائیں اور لیڈر بن کے دکھائیں مجھے. آپ جتنے مرضی علم والے ہو، آپ جتنی محنت کرنا چاہتے ہو، آپ جتنا زیادہ درد ہو آپ کے اندر لوگوں کا، آپ ایماندار ہو، آپ دلیر ہو، آپ قربانی بھی کرنے والے ہو، آپ سب کچھ کرنے والے ہو، لیکن ان پارٹیوں میں لیڈر نہیں بن سکتے آپ جا کے. یہ کون سی پارٹیاں ہیں جو ایک عام آدمی کو لیڈرشپ تک نہیں دے سکتی؟ انہوں نے وہی لوگ کھڑے کرنے جو پہلے سے کہیں اور تھے اب انہوں نے لے لیے، یا انہوں نے ایک نیا سیکشن پیدا کر دیا رولنگ کلاس کا، جن کو پہلے کچھ نہیں ملا تھا، جن کو موقع پرست کہتے ہیں. پیسہ پوسا بہت تھا، فیصل باؤڈا جیسے پیسہ ویسا بہت تھا، سیاسی پاور نہیں تھی. اس نے کہا جو ایک صاحب جو ہیں وہ جھوٹ کی اجازت کر رہے ہیں، میں بھی ساتھ مل جاتا ہوں. اب باتیں آپ نے اس کی سن لی ہیں. وہ کہتا ہے جی نوکری کو برسات ہو جائے گی، اس کو شرم نہیں آتی اس آدمی کو یہ بات کہتے ہوئے. وہ ہمارے دکھوں کے اوپر جو کہتے ہیں زخموں میں نمک چھڑک رہا ہے، آگے کہتا ہے وہ تو آپ کو جو ہے وہ نوکری برسات 10-12 دن میں ہو جائے گی. آپ سب نے سنا ہے. یہ کون آدمی ہے؟ یہ ارب پتی آدمی ہے. یہ شکر لگانے آیا ہمارا، ایک جس طرح پہلے لگا رہے تھے بھی لگانے لگا ہے. تو بھائی آپ کو جو اصل بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی نہ بنی ایسی جو عام لوگوں کو صرف ریپرزینٹ نہ کرے بلکہ انہی کو لیڈرشپ دے، انہی کو پارٹیسپیٹ کروائے، وہی لوگ سیاسی طور پر متحرک ہوں. طبقے کے طور پہ امیر غریب کا معاملہ رکھ کے کلاس کے اوپر طبقے کے طور پہ متحرک سیاسی طور پر نہیں ہوں گے، اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا. کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ 17,500 میں رہ سکتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مہنگائی زیادہ کر دی جائے تو آپ رہ سکتے ہیں. عمران خان آپ کے بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ مہنگائی سے گھبراؤ نہ گھبراؤ. اور بھائی تم تو پہلے رہ کے دکھاؤ خود، مجھے ہمیں کہہ رہے ہو گھبراؤ نہ. تو جو تم کر رہے ہو اپنے اوپر اپلائی کرو، پہلے اپنے اوپر اپلائی کرو. یہ تو 17,500 میں رہو پہ، اور 17,500 میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 17,500 آپ پیسے لینے، باقی آپ کو جہانگیر ترین انڈے اور آپ کو جو مرغیاں اور وہ دودھ بھجواتا رہے، کچھ نہیں ملنا آپ کو. 17,500 میں آپ اور آپ کی بیگم جو ہیں وہ گزارا کریں گے. بچے ہم جوڑ دیتے ہیں وہ تو کھرب پتی ہیں وزیر، وہ نہیں کرنے والا. آپ دونوں 17,500 لیں گے، پراپرٹیاں ساری ہم لے لیں گے آپ کی، پھر آپ وزیر اعظم بنے. آپ کہتے ہیں جی مہنگائی ہوگی، کوئی بات نہیں گھبراؤ نا. آپ کے وزیر میں آگے کہتے ہیں کہ جی چیخے نہ مارو، اور تم خود پہلے رہ کے دکھاؤ نا، پھر دیکھتے ہیں کہ گھبراتے ہو کہ نہیں، پھر دیکھتے ہیں تم چیخے مارتے ہو کہ نہیں. یہ اتنے غلط لوگ ہیں، اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اتنے دھوکے باز لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان یہ ایک ہی لوگ ہیں. ان کی آپس کی لڑائی تھی، انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بازیاں لگانی تھی. وہ ایک صاحب آگے ہیں، 5 سال گزر جائیں گے، کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو آج بتا کے جا رہا ہوں کیونکہ میں پولیٹیکل اکانومسٹ ہوں، میں پولیٹیکل اکانومی پڑھتا ہوں. میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. یہ تو آپ کو تو پتا ہوگا، پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. مجھے پتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں اس ماڈل کے ساتھ آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے جس ماڈل کے ساتھ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم کروائیں گے. آپ تھرڈ ورلڈ میں نیو لبرل فری مارکیٹ اکانومی کو سامنے رکھ کے ترقی کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے عام لوگوں کو خوشحالی دینی ہے آپ نہیں دے سکتے. اس کے لیے آپ کو ریاست کو تگڑا کرنا پڑے گا. اور اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں کہ براوری پارٹی جیسی پارٹیاں کون سی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انگلینڈ میں 2 پارٹیز ہیں. ایک پارٹی کا نام ہے کنزرویٹو پارٹی، ٹوریز بھی کہتے ہیں ان کو. ایک پارٹی کا نام ہے لیبر پارٹی. اس کا نام کیا ہے؟ لیبر پارٹی. اس کا نام بتا رہا ہے کہ وہ کیا پارٹی ہے. اس کو کون فنڈ کرتا ہے؟ اس کو فنڈ کرتے ہیں عام لوگ. اس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ عام لوگ. لیبر پارٹی کے لیڈر کون ہوتے ہیں؟ عام لوگ. لیبر پارٹی کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ٹریڈ یونین، جو غریبوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں، مزدوروں کسانوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں. لیبر پارٹی ان لوگوں کے پیسے سے چلتی ہے، ان لوگوں کی محنت سے چلتی ہے، ان لوگوں کو ممبرشپ دیتی ہے، ان لوگوں کو لیڈر بناتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہتا ہوں. نہیں پہلے میں آپ کو امریکہ کا بتاؤں. امریکہ میں بھی 2 پارٹیز ہیں بڑی، ایک ریپبلکنز ہے، ایک ڈیموکریٹس ہے. نسبتاً ڈیموکریٹس جو ہم لوگوں کی پارٹی ہے، ریپبلکنز جو ہیرو کی پارٹی ہے. اس کے سارے ریفارم ہیرو کے لیے ہوتے ہیں. میں واپس آؤں گا، پہلے میں انگلینڈ کی بات کروں کیونکہ بڑا ضروری ہے. آپ سارے ہم سارے نا ذہنی طور پہ غلام ہیں نا گھوڑے کے. اب میں نے اس لیے ان دونوں ملکوں کی بات کی ہے. انگلینڈ میں ایک آدمی تھا لنڈن میں کھڑا ہوا، لیبر پارٹی نے کھڑا کیا. لیبر پارٹی نے لنڈن کے میئر کے لیے کھڑا کیا ایک آدمی کو
جو پاکستانی مسلمان بس ڈرائیور کا بیٹا تھا. یہ لیبر پارٹی کر سکتی ہے اور کوئی پارٹی نہیں کرتی, یہ صرف لیبر پارٹی کر سکتی ہے. پاکستانی مسلمان بس ڈرائیور, اب تینوں کو ہم چیک کرتے ہیں. پاکستانی مطلب ایک مائنورٹی, وہ بھی ایشین مائنورٹی انگلینڈ میں, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے ان کے لیے. پھر مسلمان کتنے کو ہیں انگلینڈ میں, اس کی بھی کوئی ان کے لیے گھوڑوں کے سامنے بہت کم ہے. اور تیسرا بس ڈرائیور کا بیٹا, مطلب ایک غریب آدمی کا بیٹا, اس کو لندن کے میئر کے لیے کھڑا کیا لیبر پارٹی نے. دوسری طرف جو امیروں کی پارٹی تھی اس نے کھڑا کیا زیک گولڈ سمتھ کو, جو عمران خان کا صاحب کا سال ہے, وہ کھرب پتی آدمی ہے, اس کو کھڑا کیا امیروں کی پارٹی نے, کنزرویٹو پارٹی نے, مطلب جس کو ہم ٹوریز کہتے ہیں. انہوں نے جب اس کو کھڑا کیا تو عمران خان اس کو سپورٹ کرنے بھی چلے گئے. عمران خان نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں تو پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں اور پھر میں ایکسپیٹریٹ پاکستانی سے کہتا ہوں پیسہ بھیجیں. کہتے ہیں نا عمران خان ایکسپیٹریٹ پاکستانی پیسہ بھیجیں, ایکسپیٹریٹ پاکستانی پیسہ بھیجیں. اب ان کا اصل چہرہ کیا ہے عمران خان کا, کہ چلو آپ نہ جاتے صادق خان کے ساتھ, نہ جاتے, آپ کہتے ہیں جی یہ تو میری پارٹی, یہ تو میرے سابقہ سالے کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, میں نہیں جاتا اس کی سپورٹ کے لیے. لیکن پھر آپ اپنے سابقہ سالے کے لیے بھی نہ جاتے کہ چھوڑو, ایک پاکستانی بندہ بس ڈرائیور کا بیٹا, ایک مسلمان بس ڈرائیور پاکستانی کا بیٹا, اس کے سامنے نہیں جانا چاہیے مجھے دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. عمران خان نہ صرف وہاں گئے, انہوں نے کو سپورٹ کیا, وہاں رہے بھی انہی کے گھر میں. یہ امیروں کے ساتھی ہیں, غریبوں کے نہیں ہیں. لیکن ہوا پھر کیا کہ جیت پائی گیا, ایک بہت بڑا تھپڑ مارا اس نے ان سب کو صادق خان نے, اور وہ جیت گیا. وہ غریبوں کا, مڈل کلاس کا, مائنورٹی کا نمائندہ لندن کا میئر بن گیا. عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ وہ میئر نہ بن سکے, پوری انہوں نے جان ماری تھی کہ میئر نہ بن سکے صادق خان لندن کا, جو کہ پاکستانی مسلمان بس ڈرائیور کا بیٹا تھا. آپ اس بات کو سمجھیں, یہ آدمی آپ کے آج کل ہم کا وزیر اعظم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے, اگر آپ لوگ غلام ہیں, اگر آپ لوگ نوکر ہیں, اگر آپ ملازم ہیں, اگر آپ کے اندر کوئی عزت نفس نہیں ہے اور آپ جا کے ان تینوں کی لڑائی لڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو برابری پارٹی میں نہ آئے, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عزت دار ہیں, اگر آپ کے اندر کوئی آنر کا ذرا سا بھی رمق ہے, اگر آپ اپنے طبقے کی نمائندگی چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سرمایہ جگیردار مافیاز نہ ریپرزینٹ کریں ہمیں جا کے سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں, تو پھر برابری پارٹی میں آپ آ جائیں, کیونکہ اس پارٹی میں سرمایہ دار جگیردار مافیاز کا داخلہ بند ہے, وہ نہیں آ سکتے اس میں. یہ واحد پارٹی ہے جو کلاس بیس پہ بن رہی ہے, جیسے میں نے لیبر پارٹی کا آپ کو بتایا انگلینڈ میں, جیسے میں نے آپ کو ڈیموکریٹس کا بتایا. اب ڈیموکریٹس کی بات کر لیتے ہیں. ڈیموکریٹس کے لاسٹ 4 پریزیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں, سوری امریکہ کے. امریکہ کا جو بھی پریزیڈنٹ ہے یہ ایک بلینئر آدمی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ. یہ کس پارٹی سے ہے؟ یہ امیروں کی پارٹی سے ہے, جس کو ہم ریپبلکنز کہتے ہیں. اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھا وہ ڈیموکریٹ سے تھا, جو غریبوں کی یا عام لوگوں کی پارٹی ہے. وہ کون تھا؟ وہ ایک پروفیسر تھا اور ایک لائر تھا. اس کو کبھی بھی امیروں کی پارٹی پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتی, وہ نہیں بناتی ہے ویسے لوگوں کو پریزیڈنٹ. پھر آپ پیچھے جائیں, اس سے پہلے بل کلنٹن تھا. بل کلنٹن پھر ڈیموکریٹس کا تھا. کون تھا؟ ایک پروفیسر تھا, لائر تھا, اسکالر تھا, اس کی بیوی بھی تھی, دونوں مڈل کلاس کے لوگ تھے. ان کو صرف ایک غریب کی پارٹی ہی پریزیڈنٹ بنا سکتی ہے. اور اس سے پہلے کون تھا ریپبلکنز کا؟ جارج بش. جارج بش کون ہے؟ کھرب پتی آدمی ہے, آئل ٹائکون ہے. یہ امیروں کی پارٹی سے. تو دیکھیں واضح ڈیمارکیشن ہے دنیا میں. امیر غریب کی بات ہے, امیر غریب کی ڈیمارکیشن ہے. ہمارے ملک میں کرپشن, دھاندلی, اس پہ بات ہو رہی ہے, جبکہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ کرپٹ ہے, یہ وہ کرپٹ ہے, یہ اس کو کہتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے. یہ انہوں نے شبہ لگایا ہوا ہے ہمارا. جس بات پہ سیاست ہونی چاہیے وہ غریب امیر ہے, غریب امیر کی سیاست ہونی چاہیے, کیونکہ اس ملک میں پرابلم تو غریب کو ہے. یہ جو چیخیں مار رہے ہیں غریب مار رہے ہیں, عمران خان نہیں مار رہا. یہ جو گھبرا رہے ہیں کہ عام آدمی گھبرا رہے ہیں, عمران خان نہیں گھبرا رہا. وہ 14 پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ گھبرائے نا, میں پھر کہہ رہا ہوں وہ اس میں رہ کے دکھائے عام آدمی کی طرح. تو یہ امیروں کی پارٹیز ہیں تینوں.
اس لیے بنانے کی ضرورت تھی ایک ایسی پارٹی جو عام لوگوں تک اپنا میسج لے کے جائے، اور عام لوگوں کو ٹائم لگے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اتنے غلام ہیں، آپ کے ذہن اس حد تک غلامانہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ صرف ان کو مان رہے ہیں کہ جو ارے یار ہم تو سیاست کر ہی نہیں سکتے، ہم کیسے کریں گے سیاست، ہم تو بیچارے ہمارے کے اندر پیسے نہیں سیاست میں لگانے گے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اور ہم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. اور کبھی کبھی کسی آدمی نے اپنے گھر میں اپنے ملازم کے لیے کچھ کیا ہے؟ کبھی کوئی آدمی اپنے ملازم کے بچے کو اسکول میں بھیجتا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے؟ یہ انسانی نیچر ہے. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ امیر آدمی وہاں جا کے آپ کے لیے کچھ کرے گا؟ وہ کیوں کرے گا؟ وہ پاگل ہے. اس کو کسی جانور نے کاٹا ہے جو وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا؟ وہ اپنے لیے کرے گا، اپنے طبقے کے لیے. اگر اس کی انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری بڑھانے کے لیے سارے انڈسٹریز کو فائدہ ہو جائے گا. اگر وہ جاگیردار ہے، وہ جاگیرداری بچائے گا، سارے جاگیرداروں کو فائدہ ہو جائے گا. وہ اپنے طبقے کے لیے کرے گا، وہ اپنے لیے کرے گا تو اپنے طبقے کے لیے کر رہا ہوگا. تو آپ برابری پارٹی کو یہ مت سمجھیں کہ ہم نے یا تو روک لینی ہے، یا ہم نے ایسے آئیڈیا فلوٹ کر دیا ہے، یا مجھے وزیر اعظم بنے گا تو مجھے کوئی شوق نہیں وزیر اعظم بنے گا. میں تو حیران ہوں کہ جو لوگ اتنی چھوٹی خواہشات رکھتے ہیں وزیر اعظم بننا ہے. اور بھائی لائف گزارو اچھی، تھوڑے سے پیسے ہوں، تھوڑی شہرت ہو آپ کے پاس، پہلے ایک بہت ہے، اور تھوڑے سے کوئی گھر میں کوئی آپ کو عزت سے پکارتا ہو، یہ کافی ہے. یہ آپ نے عہدے، شہرت، دولت کے پیچھے کب تک بھاگنا ہے؟ اور یہ سارے بھاگ رہے ہیں، نواز شریف بھی، عمران خان بھی، اور اسد داری بھی، اور آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مطلب جو لوگ شہرت، دولت، عہدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں اپنے ذہن کا، آپ کا ذہن کس حد تک غلامانہ ہے. کسی پارٹی میں جا کے آپ لیڈر نہیں بن سکتے. میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے، جا کے بن کے دکھائیں مجھے کسی پارٹی کے لیڈر، ان تینوں پارٹیوں میں. یہ آپ کی حیثیت ہے. کیڑے مکوڑے جانور ہیں آپ کو خود بھی پتا ہے، بڑی اچھی طرح پتا ہے. جو بندہ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتا، اپنے طبقے کے لیے، اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ جانور ہے بیچارہ. اس کے جس طرح مرضی ہانکیں، اور وہ ہانک رہے ہیں. آپ کی تنخواہیں کم ہوگی، آپ کی مہنگائی بڑھ گئی، آپ کی قوت خرید کم ہوگی، کیا ہو گیا؟ آپ نے کیا کر لیا؟ آپ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سیاست ان کے ہاتھ میں ہے. جب تک ایک غریب مڈل کلاس لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور پارٹیسپیشن بھی آپ لوگوں کی ہو، ایک پارٹی نہیں بنے گی. اس ملک میں ایسا ہی رہے گا، یہی نظام رہے گا، یہی لوگ آپ پہ حکومت کرتے رہیں گے. پارٹیاں بدل کے، نام بدل کے، اپنے فائدے کے لیے یہ امیر ہوتے جائیں گے دن بدن، آپ غریب ہوتے جائیں گے. یہ ملک ایسے چلتا رہے گا. اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ایسے ہونا چاہیے. کیونکہ آپ لوگوں کے اندر عزت نفس ہی نہیں ہے. آپ لوگ اس حد تک غلام ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے لیے احتجاج تک نہیں کرنا چاہتے. تو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، پھر ایسے لگے رہیں، بیٹھے رہیں، ایسے مار کھاتے رہیں. بلکہ کہا کریں گے 2-4 اور بھی مار لو یار، 2-4 تھپڑ اور مار لو. تو برابری پارٹی پاکستان آپ کو دعوت دیتی ہے، اس میں شامل ہو، خود لیڈرشپ میں آئیں، خود وزیر اعظم بنے، محنت کریں، علم حاصل کریں، پارٹی میں کام کریں، درد مندی دکھائیں، قربانی دیں، خود بخود لیڈر بنیں گے آپ. یہی ہوتی ہے اصل لیڈرشپ. اسی طرح لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، پیسے کی سیاست کرنے سے نہیں ہوتی. ان کو نکالیں اس سیاست سے، ایک بڑی پارٹی بنائیں، عام لوگوں کو ریپرزینٹ کریں، عام لوگوں کو پارٹیسپیشن دیں. یہ چینج ہو جائے گا سارا کچھ، ادروائز نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو پھر میں عقل پہ آپ کی ماتم کر سکتا ہوں. آپ 72 سال کی تاریخ نہیں دیکھ رہے. تو بہت شکریہ آپ کا. برابری پارٹی میں جوائن کریں، بڑی سے بڑی تعداد میں اس کا پیغام آگے لے کے جائیں. جب تک آپ لوگ خود لیڈر نہیں بننا چاہیں گے، ہمیں ورکرز نہیں چاہیے. میں بتا دوں آپ کو، ہماری پارٹی کو کوئی ورکرز نہیں چاہیے. نعرے مارنے والے، جلوس میں لوگ لے کے آنے والے، چندے دینے والے، علاقے کا چھوٹا سا کوئی بننے والے. میں جو یوتھ کا پریزیڈنٹ ہوں اس پارٹی کا، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں لیڈرشپ چاہیے، ہمیں لیڈرز چاہیے، لیڈرز. اگر آپ لیڈرز ہیں، برابری پارٹی پاکستان جوائن کریں. آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور نہ آپ کو جاگیردار، نہ سرمایہ، نہ مافیا ملے گا وہاں جس کے سامنے آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. آپ کو اپنے جیسے لوگ ملیں گے، کمپیٹ کریں، اس ملک کو اپنے ہاتھ سے بدلیں. بہت شکریہ.